الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ گزشتہ کل تدبر قرآن سے متعلق یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن کی صداقت کی دلیل کے طور پر قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے گا تو یہ بات اسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن کے مضامین میں اختلاف کا نہ ہونا یا قرآن کی بلاغت و فصاحت میں کسی قسم کی کمی کا نہ ہونا یا قرآن مقدس میں بیان کردہ واقعات کا صحیح انداز میں بیان کر دیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو مبنی بر حقیقت اور مبنی بر صداقت ہے۔ آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص قرآن مقدس میں تدبر کرنے، تفکر کرنے، غور کرنے اور اس کے معنی مطلب میں اپنے آپ کو لگا دینے کی تلقین قرآن مقدس نے کی اور کہا کہ جو انسان قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا وہ انسان اگر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے تو عقل مند سمجھتا رہے۔ اللہ کے بیان کے مطابق ایسے انسان کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو سارے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ابھی لگنے کا چانس اور اس کی امید دکھ رہی ہے۔ جس طرح آدمی گھر میں بند ہو جاتا ہے، آپ کے دروازے پر تالا جھول جاتا ہے، آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے دل و دماغ پر تالا لگ جائے تو قرآن مقدس کے مضامین ان کے دل و دماغ میں سما نہیں سکتے۔ اگر کوئی انسان قرآن سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اس کے مضامین سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل پہ پڑے ہوئے تالے کو کھول دیا جائے۔ جو لاک کر دیا گیا ہے اسے کھول دینے سے ہی انسان کا دل اس بات کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ قرآن مقدس کی ہدایت اس کے اندر سرایت کر سکے۔ اسی مناسبت سے قرآن نے کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یہ ان کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان قرآن میں غور نہیں کرتا، قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ انسان در حقیقت اپنے دل پہ تالا لگائے بیٹھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کا دل کام نہ کرے، جس کا دماغ کام نہ کرے، اس کے بارے میں ہمارا آپ کا تصور یہی ہوتا ہے یہ دل ختم تو ختم، حرکت قلب کے بند ہونے سے انسان مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو گئی۔ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا۔ جس دل میں الٹ پلٹ کی صلاحیت نہ ہو وہ دل گویا مر چکا ہوتا ہے، اور جب دل ہی مر گیا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے اندر سرایت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے دماغ کا ہلکا سے اسکرو ڈھیلا ہو جائے تو اسے پاگل خانہ ہی بھیجا جاتا ہے، ورنہ وہ خود بھی پریشان رہتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرتا ہے اور علاقے کے افراد کو پریشان کرتا ہے، جس کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے وہاں تک پریشان کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی اس قسم کا فتنہ اٹھتا ہے، وہ در حقیقت اس کا اسکرو ہی ڈھیلا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف آواز اٹھانا شروع کرتا ہے اور قرآن کے خلاف بدتمیزی بکنا اور ہذیان بکنا شروع کرتا ہے۔ وہ در حقیقت قرآن کے معانی کے سمندر میں غوطہ زنی نہیں کرتا، قرآن میں جو پائے جانے والے ہیرے جواہرات ہیں اس کی جستجو اور تلاش میں نہیں لگتا ہے۔ قرآن جو انسان کی ہدایت کے دروازے کھولنے والی کتاب ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ان کو دکھتا ہی نہیں۔ کیوں؟ یا تو ان کی نگاہ میں پٹڑ پڑا ہوا ہے، ان کے کان میں ٹھیپی ڈالی ہوئی ہے، ان کا دل پہ تالا لگا ہوا ہے،
وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اس طرح محروم ہو چکا ہے کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب بھی اس کے مردہ دل کو زندہ نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ کہ وہ انسان اس سے زندگی لینا نہیں چاہتا ہے۔ بار بار یہ مثال آپ کو دی گئی ہے جو سمجھانے کے لیے بہت ہی آسان بات، کہ روزانہ سورج نکلتا ہے، اس کی ضیاء پاش کرنوں سے آپ کے گھر کے بے شمار جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، آپ کے روشن دان کھلے ہوئے ہیں، تو اس کی شعاعوں کے پڑنے کے نتیجے میں ذرات کی مانند آپ کے گھروں سے جراثیم نکلتے ہیں اور باہر کو چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھا، صبح اگر 5 بجے سورج نکلتا ہے، آپ کا دروازہ 10 بجے کھلتا ہے، 5 گھنٹہ سورج دوسری جگہ سے جراثیم کو اٹھا کے باہر پھینک چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے اور آپ کی کھڑکیاں وہاں نہیں ہیں، اس مناسبت سے اس کی شعاعیں گھر تک نہ پہنچنے کی صورت میں آپ کے گھر کے جراثیم آپ کے گھر میں ہی رہتے ہیں، مناسبت سے پھر آپ بیمار پڑتے ہیں اور پریشانی آپ کو لاحق ہوتی ہے۔ جب سورج کے لیے اپنے گھر کا دروازہ آپ نہیں کھولتے ہیں تو اس کی روشنی آپ کے گھر میں پہنچتی نہیں ہے، اس کی شعاعیں آپ کے گھر میں اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح سورج سے کہیں زیادہ روشن کتاب قرآن مقدس ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ وہ قرآن پوری روشنی کے ساتھ، اپنی آبانی اور تابانی کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود ہے، چونکہ ہم نے آپ نے اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولا ہے، اپنے دماغ کے دریچے نہیں کھولے ہیں، اس مناسبت سے قرآن کی روشنی ہمارے دل و دماغ میں گھستی نہیں ہے اور اندر کے فاسد خیالات اور باطل ارادے وہاں سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ تو اس میں جس طرح سورج کے نکلنے پر ہم نے دروازہ نہیں کھولا ہے تو سورج کے قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا قصور ہے۔ اسی طرح اگر قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے اور قرآن سے ہم کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، شرکیات اور کفریات کے غلط عقیدہ اور نظریات ہمارے ذہن و دماغ سے نہیں نکلتے ہیں، اور جو واحد تباہی اور خرافات قسم کے تصورات جو ہمارے دل و دماغ میں گردش کرتے ہیں ان کا خروج نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ قرآن مقدس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولا ہے اور اپنے دماغ کے دریچے نہیں کھولے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو پھر کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دل میں تالے پڑے ہوئے؟ جن کے دل میں تالے نہیں ہیں وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جو انسان قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ اس پہ تالا پڑا ہوا ہے، وہ تالا آپ کو دکھتا ہو کہ نہ دکھتا ہو، لیکن قرآن مقدس کے بیان کے مطابق آپ تالا زدہ ہیں، آپ کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل سے تالا کو کھول دیجئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مقدس کی معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس میں تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، غور و فکر کیجئے، اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے جس طرح ظاہری خرابیاں دور ہوتی ہیں اس طرح باطنی بدعقیدگیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ قرآن کو خلوص دل سے نہ پڑھنے کے نتیجے میں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم اپنے انداز سے انسان متعین کرتا ہے اور قرآن مقدس کی مخصوص آیتوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کرتا۔ ایسے انسان کو ہر دور میں ٹھکائی ہوئی ہے، ہر دور میں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن سستی شہرت کے طلبگار انسان ہر دور میں ایسی حرکت کرتے رہے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا اور ان کے انرجی اور پاور کو لاس کرنے کی ناپاک سازش ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب اللہ میں غور و فکر کر کے اپنے عقائد و نظریات کو درست کرنے کی توفیق اردانی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔